بالادستی قائم کی جائے۔ منظور ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جتنے ہماری بقایا جات وفاق کے پاس ہے، وہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے، وہ فاٹا مرج ایریا کے بقایا جات ہے، یا جتنے ہمارے بقایا جات ہے وہ تمام بقایا جات ادا کی جائے۔ منظور ہے؟ اور جو افغانستان کے ساتھ انہوں نے کاروبار بند کیا ہے، اس کاروبار کو پھر سے اپروو کیا جائے، اس کو اجازت دی جائے اور بندش کو ختم کیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ میں نے اس لیے مختصراً کہا کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کو نہیں شروع کرتے تو یہ ہمارا علاقہ تو ہسٹری اس کا ہے کہ آپ 100 سال پہلے جتنی بھی ہسٹری ہے، یہ سینٹرل ایشیا سے ہمارا کاروبار ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، وہاں سے خوشحالی ہوتی تھی۔ آج آپ نے وہ ہمارے راستے بند کیے، آپ نے وہاں ہمیں جنگوں میں دھکیل دیا، 40-50 سال سے آپ نے جنگ میں ہمیں دھکیل کے ہمارا کلاشن کو کلچر آپ نے متعارف کیا، اس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ امید تب آئے گا جب روزگار ہوگا، جب سی پیک پہ ہمارا پورا شیئر ہوگا، جب افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسس ہوگا، جب ہمارا نوجوان خوشحال ہوگا، تب یہ انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ختم ہوگی۔ ادروائز آپ بندوق سے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان اور جو پالیسی بنائی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، جوائنٹ سٹنگ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور تمام پالیسی اور جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ صبح انشاءاللہ کہنا، جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ عزت و احترام کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی ملک کی جنگوں میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم ایک پرامن ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امن میں ہمارا کردار ہو، لیکن مزید جنگوں میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ کسی کا ڈکٹیشن قبول کریں گے، نہ کسی ملک میں مداخلت کریں گے۔ آزاد خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی، یہ ہماری بنیاد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ قانون اور آئین کی حکمرانی کیا ہے؟ کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوگا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی کالا کوئی سفید، کوئی ایک خاندان، کوئی پنجابی کوئی پختون، کوئی سندھی کوئی مہاجر نہیں ہوگا، سب پاکستانی ہوگی، سب کی حقوق برابر ہوگا، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ یہ قانون آئین کی حکمرانی۔ ہم چاہتے ہیں ملک ایک آزاد عدلیہ ہو۔ آزاد عدلیہ کیسی؟ جیسی دنیا میں ہے۔ آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا، پوری ہمارے نوجوان کیوں یورپ کی طرف جو ہے نا گامزن ہے؟ سارے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں عدلیہ آزاد ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عدلیہ جو عام شہری یقین رکھے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو عدالت سے اس کو انصاف ملے گا۔ کیا آج ایسا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ کیا عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ کیا اس ملک میں انصاف کا نظام ہے؟ آج ہمارا عدلیہ کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ اب اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک وہ عدلیہ جس پہ عوام کا اعتماد ہو، جو عوام کو انصاف دے سکے، جو عوام کو یہ اطمینان ہو کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوگا تو مجھے عدالت سے انصاف ملے گا۔ چوتھی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، یعنی تمام ادارے، وہ فوج ہے، وہ عدالت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں کام کرے، کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے، کوئی ادارہ، اور عوام کا منتخب پارلیمنٹ 47 والا پارلیمنٹ نہیں، عوام کا منتخب پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہو کہ وہ ملک کی پالیسیاں بنائے۔
عوام کا منتخب پارلیمنٹ، عوام جس کو ووٹ دے، وہ جس پارٹی کو دے، جس شخص کو دے، اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے اور وہ پالیسی ساز ادارہ ہو، وہ ملک کے لیے قانون بنائے، وہ ملک کے لیے پالیسی بنائے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ابھی 26ویں ترمیمی آئین آیا، نہ ان کے پاس نمبر، نہ ان کے پاس مینڈیٹ، جو بیٹھے ہیں فارم 47 کی بنیاد پر جعلی طور پر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ قانون سازی کرتے، اتنی بڑی بڑی قانون سازی کہ پوری عدلیہ کا نظام بدل دیا، پوری عدلیہ کے نظام کو مسخ کر دیا اس قانون کو۔ اور کس طرح اربوں روپے بانٹے گئے، بانٹی گئی کہ نہیں؟ اربوں روپے بانٹی گئی۔ اگر کوئی پیسوں پہ نہیں آیا تو زبردستی، چادر چادیواری، خواتین بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور زور اور ظلم سے اور لالچ سے انہوں نے یہ قانون پاس کیا۔ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس قانون کو جس کو عوام کا حمایت نہیں حاصل، کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک صوبہ بلوچستان میں اس وقت عملاً حکومت کی رک ختم ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا میں جو بارڈر کے ساتھ آپ کا علاقہ ہے، وہاں جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا رہی صحیح کاروبار تھا، وہ کاروبار ختم کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، ہماری روزی روٹی چھین لی گئی ہے، اور وہاں امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، نکلے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ ہم نے نکلنا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! عمران خان زندہ باد! عمران خان زندہ باد! ہمارا مطالبہ ہے نمبر ون ہمارا مطالبہ ہے عمران خان اور تمام قیدی لیڈرشپ کو آزاد کیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے۔ منظور ہے؟ تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کی جائے۔ منظور ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جتنے ہماری بقایا جات وفاق کے پاس ہے، وہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے، وہ فاٹا مرچ ایریا کے بقایا جات ہے، یا جتنے ہمارے بقایا جات ہے، وہ تمام بقایا جات ادا کی جائے۔ منظور ہے؟ اور جو افغانستان کے ساتھ انہوں نے کاروبار بند کیا ہے، اس کاروبار کو پھر سے اپروو کیا جائے، اس کو اجازت دی جائے اور بندش کو ختم کیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ میں نے اس لیے مختصراً کہا کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کو نہیں شروع کرتے تو یہ ہمارا علاقہ تو ہسٹری اس کا ہے کہ آپ 100 سال پہلے جتنی بھی ہسٹری ہے، یہ سینٹرل ایشیا سے ہمارا کاروبار ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، وہاں سے خوشحالی ہوتی تھی۔ آج آپ نے وہ ہمارے راستے بند کیے، آپ نے وہاں ہمیں جنگوں میں دھکیل دیا، 40-50 سال سے آپ نے جنگ میں ہمیں دھکیل کے ہمارا کلاشن کو کلچر آپ نے متعارف کیا۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ امید تب آئے گا جب روزگار ہوگا، جب سی پیک پہ ہمارا پورا شیئر ہوگا، جب افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسس ہوگا، جب ہمارا نوجوان خوشحال ہوگا، تب یہ انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ختم ہوگی۔ ادروائز آپ بندوق سے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان، اور جو پالیسی بنائی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، جوائنٹ سٹنگ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور تمام پالیسی اور جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ صبح انشاءاللہ کہنا، جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ عزت و احترام کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی ملک کی جنگوں میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم ایک پرامن ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امن میں ہمارا کردار ہو،
لیکن مزید جنگوں میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ کسی کا ڈکٹیشن قبول کریں گے، نہ کسی ملک میں مداخلت کریں گے۔ آزاد خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی، یہ ہماری بنیاد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ قانون اور آئین کی حکمرانی کیا ہے؟ کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوگا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی کالا کوئی سفید، کوئی ایک خاندان، کوئی پنجابی کوئی پختون، کوئی سندھی کوئی مہاجر نہیں ہوگا، سب پاکستانی ہوگی، سب کی حقوق برابر ہوگا، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ یہ قانون آئین کی حکمرانی۔ ہم چاہتے ہیں ملک ایک آزاد عدلیہ ہو۔ آزاد عدلیہ کیسی؟ جیسی دنیا میں ہے۔ آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا، پورے ہمارے نوجوان کیوں یورپ کی طرف جو ہے نا گامزن ہے؟ سارے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں عدلیہ آزاد ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عدلیہ جو عام شہری یقین رکھے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو عدالت سے اس کو انصاف ملے گا۔ کیا آج ایسا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ کیا عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ کیا اس ملک میں انصاف کا نظام ہے؟ آج ہمارا عدلیہ کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ اب اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک وہ عدلیہ جس پہ عوام کا اعتماد ہو، جو عوام کو انصاف دے سکے، جو عوام کو یہ اطمینان ہو کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوگا تو مجھے عدالت سے انصاف ملے گا۔ چوتھی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، یعنی تمام ادارے، وہ فوج ہے، وہ عدالت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں کام کرے، کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے، کوئی ادارہ، اور عوام کا منتخب پارلیمنٹ 47 والا پارلیمنٹ نہیں، عوام کا منتخب پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہو کہ وہ ملک کی پالیسیاں بنائے۔ عوام کا منتخب پارلیمنٹ، عوام جس کو ووٹ دے، وہ جس پارٹی کو دے، جس شخص کو دے، اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے اور وہ پالیسی ساز ادارہ ہو، وہ ملک کے لیے قانون بنائے، وہ ملک کے لیے پالیسی بنائے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ابھی 26ویں ترمیمی آئین آیا، نہ ان کے پاس نمبرز، نہ ان کے پاس مینڈیٹ، جو بیٹھے ہیں فارم 47 کی بنیاد پر جعلی طور پر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ قانون سازی کرتے، اتنی بڑی بڑی قانون سازی کہ پوری عدلیہ کا نظام بدل دیا، پوری عدلیہ کے نظام کو مسخ کر دیا اس قانون کو۔ اور کس طرح اربوں روپے بانٹے گئے، بانٹی گئی کہ نہیں؟ اربوں روپے بانٹی گئی۔ اگر کوئی پیسوں پہ نہیں آیا تو زبردستی، چادر چاردیواری، خواتین بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور زور اور ظلم سے اور لالچ سے انہوں نے یہ قانون پاس کیا۔ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس قانون کو، جس کو عوام کا حمایت نہیں حاصل، کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک صوبہ بلوچستان میں اس وقت عملاً حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا میں جو بارڈر کے ساتھ آپ کا علاقہ ہے، وہاں جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارا رہی صحیح کاروبار تھا وہ کاروبار ختم کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، ہماری روزی روٹی چھین لی گئی ہے، اور وہاں امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، نکلے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ ہم نے نکلنا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! عمران خان زندہ باد! عمران خان زندہ باد! ہمارا مطالبہ ہے نمبر ون ہمارا مطالبہ ہے عمران خان
اور تمام قیدی لیڈرشپ کو آزاد کیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری مینڈیٹ کو واپس کیا جائے۔ منظور ہے؟ تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کی جائے۔ منظور ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جتنی ہماری بقایا جات وفاق کے پاس ہے، وہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹ ہے، وہ فاٹا مرچ ایریا کے بقایا جات ہے، یا جتنے ہمارے بقایا جات ہے وہ تمام بقایا جات ادا کی جائے۔ منظور ہے؟ اور جو افغانستان کے ساتھ انہوں نے کاروبار بند کیا ہے، اس کاروبار کو پھر سے اپروو کیا جائے، اس کو اجازت دی جائے اور بندش کو ختم کیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے۔ میں نے اس لیے مختصراً کہا کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کو نہیں شروع کرتے تو یہ ہمارا علاقہ تو ہسٹری اس کا ہے کہ آپ 100 سال پہلے جتنی بھی ہسٹری ہے، یہ سینٹرل ایشیا سے ہمارا کاروبار ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، وہاں سے خوشحالی ہوتی تھی۔ آج آپ نے وہ ہمارے راستے بند کیے، آپ نے وہاں ہمیں جنگوں میں دھکیل دیا، 40-50 سال سے آپ نے جنگ میں ہمیں دھکیل کے ہمارا کلچر آپ نے متعارف کیا۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ امید تب آئے گا جب روزگار ہوگا، جب سی پیک پہ ہمارا پورا شیئر ہوگا، جب افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک ہمیں ایکسس ہوگا، جب ہمارا نوجوان خوشحال ہوگا، تب یہ انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم ختم ہوگی۔ ادروائز آپ بندوق سے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان اور جو پالیسی بنائی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، جوائنٹ سٹنگ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور تمام پالیسی اور جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ زبیر انشاءاللہ کہنا، جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ عزت و احترام کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی ملک کی جنگوں میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم ایک پرامن ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امن میں ہمارا کردار ہو، لیکن مزید جنگوں میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ کسی کا ڈکٹیشن قبول کریں گے، نہ کسی ملک میں مداخلت کریں گے۔ آزاد خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی، یہ ہماری بنیاد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ قانون اور آئین کی حکمرانی کیا ہے؟